موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الذاریات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال سعداء کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جیسے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، ہر حال میں ہوگا، قیامت ہوگی، جزا سزا ہوگی، اور یوم الجزا جو ہے اس میں بدلہ ہونے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی، مشرکوں کی، مکذبوں کی مذمت بیان فرمائی تھی، اور اللہ نے پھر قسم کھائی کہ والسماء ذات الحبک، آسمان کی جو زینت والا ہے، جمال والا ہے، اور ساتھ یہ بتلا دیا کہ انکم لفی قول مختلف، کے مشرکین مکذبین جو ہیں ان کی تو کوئی ایک بات ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی باتوں میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ نبی کے بارے میں بھی ان کے اختلاف ہے، قرآن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، قیامت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یؤفک عنہ من افک، اسی سے گمراہ ہوا جو اس نے بھٹکنا تھا، جس نے گمراہی میں پڑنا تھا وہ گمراہی میں پڑ گیا، یا وہ بھٹکا جس نے جھوٹ بولا۔ پھر اللہ نے ان کی مذمت کی کہ قتل الخراصون، ان پہ اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ اپنے خواب غفلت میں مدہوش پڑے ہیں، اور بطور استہزاء پوچھتے ہیں کہ جی قیامت کب ہوگی، وہ یوم الجزا کب ہوگا۔
اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وہ اس دن ہوگا جس دن تم آگ کے اوپر تپائے جاؤ. یومہم علی النار یفتنون، جس دن تمہیں آگ کے اوپر لٹکایا جائے گا اور تمہیں پگھلایا جائے گا اور تمہارا امتحان کیا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم، چکھو اب اپنا عذاب. یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے کہ جی کب قیامت ہوگی، اب آ گئی قیامت، اب مزہ چکھو. تو قرآن مقدس کے اندر یاد رکھو کہ سنت اللہ ہے کہ جب جہنم کا ذکر آئے گا تو بعد میں جنت کا بھی ذکر آئے گا، اور اگر کافروں کا ذکر آئے گا تو ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا. اگر وعید ہوگی تو پھر وعد بھی ہوگا. تو اب اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کا انجام کیا. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین جو ہیں، متقین مانا یاد رکھو اصل میں متقی مانا ڈرنے والا. بہت مقام پہ قرآن فرماتا ہے، جیسے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ ہر شک سے پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن فرماتا ہے اعدت للمتقین، اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تیار رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین. تو اب اس مسئلے کو سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ بعض فرق ضالہ جو ہیں معتزلہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو وہ فاسق ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں اللہ نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، اور جو فاسق ہے، جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، مومنات پر تہمتیں لگانے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، یہ تو فاسق ہے. تو فاسقین کے لیے تو جنت نہیں ہے، جنت تو ہے متقین کے لیے. ان کا یہ عقیدہ ہے. اصل بات یہی ہوتی ہے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، چونکہ ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں، جدھر چاہیں پھیر. اسی لیے میرے محبوب سجدے میں بھی یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے نظروں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے، ثابت قدم کر دے. اسی لیے مسلمان نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما. حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، سیدھے رستے پہ تو کھڑا ہے،
پھر مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم ثبتنا، اللہ اسی صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدم فرما، کیونکہ بندے کے بھٹکنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انسان یعمل بعمل اہل الجنہ، وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت والوں کی صفتیں ہیں اور جنت بالکل قریب آ جاتی ہے، لیکن اس سے ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ رجل یعمل باہل النار، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی کام کر رہے ہیں، جہنم والی صفتیں ہیں اور جہنم بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت غالب آتی ہے، ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم کے بجائے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہر کلمے پڑھنے والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر میرے مدنی پاک بھی موجود ہیں اور جہاد ہو رہا ہے، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک آدمی دور کھڑے ہوئے کھجوریں کھا رہا ہے اور اس کے بعد وہ چلتا ہوا آیا اور حضور پاک کے آ کے خدمت میں سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کافر ہوں، میں آپ کے دین پہ نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے لڑوں۔ حضور نے فرمایا لا استعین بالمشرک، میں کسی مشرک کافر کی مدد نہیں چاہتا۔ لیکن حضور پاک نے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہم مسلمان کافر مشرک کی مدد کے بغیر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ ہمارا ہر کام کافر اور مشرک کی مدد سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا استعین بمشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دیں۔ آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں مشرک کی مدد قبول نہیں کرتا۔ وہ پھر ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، کہنے لگا حضور کوئی راستہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا اسلم، پہلے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی میرے لیے لڑے اور پھر جہنم میں جائے۔ یعنی اگر تم کافر ہو کے لڑو گے تو ہو سکتا ہے مارے جاؤ، تو میرے لیے لڑو بھی اور جاؤ بھی جہنم میں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہونے کے بعد پھر ہماری مدد کرو۔ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جو کھجوریں ہاتھ میں تھی کھجوریں پھینک دیں، حضور سے تلوار لے لی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ وہ کیسا بہادر جوان تھا کہ تلوار لینے کے بعد دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گیا اور اس نے کافروں کی صفیں الٹ ڈالی، آخر شہید ہو گیا۔ حضور کو جب خبر ملی آپ نے فرمایا حامل قلیلا واجر کثیرا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کتنا مبارک بندہ ہے، عمل تو بڑا تھوڑی دیر کے لیے لیا لیکن ہمیشہ کے لیے جنت کا مقام لے گیا۔ اب دیکھیں نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ کوئی عبادت کی، بس موقع ملا تلوار اٹھائی، مرتبہ شہادت پہ پہنچ گیا، شہداء کی صف میں شریک ہو گیا۔ یعنی جہنم کتنی قریب تھی لیکن اللہ نے جہنم کے بجائے جنت کی طرف رخ بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جدھر چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. یاد رکھیں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، زندگی عبادت میں گزر گئی لیکن آخر وقت میں کوئی کلمہ کفر زبان سے نکلا اور جہنم کے حقدار بن گئے. اور کتنے بڑے بڑے کافر ہندو اور مہا پجاری، مہا پنڈت، لیکن آخر میں اللہ نے انقلاب دیا، خیر کا کلمہ نکلا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فاسق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا، ان کے مقابلے پہ ایک دوسرا فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بندے کے جتنے گناہ کیوں نہ ہوں ہر حال میں جنت میں جائے گا اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، جو کہ حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. اور ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، بیٹھ جاؤ مہربانی کرو، حاجی صاحب ایک بعد میں آتے ہیں دوسروں کی گردنوں کے اوپر پھلانگ کے آگے آگے بیٹھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت. اور آدمی کا ذہن منتشر کر دیتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. آج تک ہم نے مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں سیکھا ہے، پتہ نہیں اور دین کیا سیکھیں. یہاں جگہ ملی بیٹھ گئے بس ختم. جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں بیچارے ان کا کوئی گناہ ہے؟ بعض بیچارے اللہ ان کو ہدایت کے فیصلے فرمائے، وہ عصر کی نماز سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی یاد رکھو معتزلہ کے دو فرقے، ایک کہتا ہے کہ گناہ گار جنت میں نہیں جائے گا، ایک کہتا ہے جتنے گناہ کریں لیکن کلمہ پڑھا ہے تو بس وہ جنت میں جائیں. کیونکہ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابی نے پوچھا ان زنا و ان سرقا، یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، چاہے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، جنت میں جائے گا. اس صحابی نے پھر پوچھا ان زنا و ان سرقا، یا رسول اللہ وہ زانی ہے، چور ہے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا، چاہے زنا کیا یا چوری کیا وہ جنت میں جائے گا. صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا ان زنا و ان سرقا یا رسول اللہ، حضور زنا کیا، چوری کی، پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقا رغم انف ابی ذر. آپ نے فرمایا انف ابی ذر، تیری ناک مٹی میں ملی ہوئی ہو، چاہے وہ زانی ہے، چور ہے، لیکن کلمہ پڑھا ہے تو جنت میں جائے گا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے بعض معتزلہ نے کہہ دیا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لاکھ گناہ ہیں اس کو گناہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جنت میں جائے گا. حالانکہ یہ دونوں غلط عقیدہ ہے. اصل عقیدہ جو ہے، صحیح عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا، یاد رکھو وہ یہ ہے کہ جو بندہ شرک پہ مر گیا، کفر پہ مر گیا، وہ سیدھا جہنم جائے گا. من مات یشرک باللہ شیئا، جو مر گیا جو اللہ سے شرک کرتا تھا، اللہ نے اس کو سیدھا جہنم میں ڈالنا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ نے اس پہ اپنی جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب رہی مسلمان کی بات، یاد رکھو کہ کلمہ پڑھتا ہے اور مومن بھی ہے، صالح بھی ہے، متقی بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، اور گناہ نہیں کیے ہیں، وہ بھی جنت میں. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، لیکن کبھی گناہ ہو گیا، انسان ہے لیکن توبہ کر لی، وہ بھی جنت میں.
اگر ایک آدمی مسلمان ہے، عابد ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، نبی پاک کو مانتا ہے، لیکن گناہ کیا اور گناہ کی حالت میں مر گیا. کتنے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، نشے میں مر گئے. وہ نشے میں بے ہوش پڑا ہے، توبہ کب کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں، گھر والے جاگ گئے، انہوں نے مارا، فائر کیا، دونوں کو مار دیا، زنا کی حالت میں مارا گیا. چور ہے، چوری کرنے گیا، دیوار گر گئی، اسی وقت مر گیا. کون توبہ کرے گا؟ کہاں توبہ کرے گا؟ لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. یاد رکھو اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس کے گناہ معاف کر دیں. دعا کرو اللہ ہمارے بھی معاف کر دیں. دل سے دعا مانگا کرو. حاجی ہو، معتمر ہو، مسافر ہو، اور مسافر کی دعا اللہ نہیں ٹھکراتے. اللہ اکبر، دعوت المسافر مستجاب. حضور نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں اس کو اس کے گناہوں کے باوجود گناہ معاف کر دیں. کیوں؟ وہاں قاعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ فرماتے ہیں پکا فیصلہ ہے، اللہ اس کو تو معاف نہیں کریں گے جو مشرک ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہیں تو معاف فرما دیں. یعنی اگر وہ شرک پہ مر گیا ہے اب تو کوئی معافی نہیں نا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں. جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بندے نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے. ایک نہیں، 99. اچھا خدا کی قدرت ہے، جب 99 بندے قتل کر دیے پھر دماغ میں خیال آ گیا کہ میں نے بڑے گناہ کیے، بندے قتل کر دیے ہیں، میں توبہ کروں. اب وہ دوڑتا ہے، بھاگ رہا، پوچھ رہا ہل لی من توبۃ، کیا میرے جیسے قاتل گناہگار دہشت گرد کی بھی توبہ قبول ہوگی؟ ایک مولوی مل گیا میرے جیسا، کوئی جاہل قسم کا مولوی. اس نے کہا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا 99 قتل کیا. اس نے کہا تم جہنمی ہو، کوئی توبہ شوبہ نہیں تمہاری. قرآن کہتا ہے ایک بندے کو مارو تو اللہ کا اس میں غضب ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تم نے تو 99 کو مارا ہے. تم کس بات کی توبہ کر رہے ہو؟ اور پھر قتل کے اندر صرف اللہ کا حق نہیں، بندے کا بھی تو حق ہے نا جس کو تم نے مارا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے اس کی سزا دائمی جہنم ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اس کا غضب ہے، اور اللہ نے اس کے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا. انہوں نے کہا تم 99 قتل کر رہے ہو، میری توبہ توبہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب سنو بات، توبہ تو میری قبول نہیں ہوتی نا. اس نے کہا نہیں ہوتی. اس نے کہا پھر 99 قتل کیا، 100 تو پورا کر لوں نا. ہماری تلوار اس کو بھی اڑا دی. انہوں نے کہا جب جہنم میں جانا ہے 99 مار کے بھی جائیں گے، 100 مار کے بھی جائیں گے. اب پھر خیال آ گیا کہ یار میں توبہ کرنے جا رہا تھا، ایک اور بندہ مار دیا ہوں. راستے میں ایک اور بندہ مل گیا، اس سے پوچھا لی من توبۃ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، سامنے جو بستی ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں جا کے مسئلہ پوچھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جل پڑا لیکن موت آ گئی. موت کی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، بس سے جا رہا تھا وہیں گر گیا.
موت آ گئی، سانس نکل گئی، اب اللہ کے فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب عذاب والے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم لے جائیں گے، اس کے روح کو سجین میں لے جائیں گے، اور جنت والے کہتے ہیں علیین میں لے جائیں گے۔ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے اور توبہ کی نہیں ہے، جا رہا تھا، ابھی تو مسئلے پوچھ رہا تھا۔ ملائکہ نے آپس میں کہا ابھی کیوں جھگڑتے ہو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو مولا فیصلہ کرے۔ مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ملائکہ دیکھو، ایک بستی وہ ہے جہاں اس نے قتل کیے ہیں، اس جگہ سے پیمائش کرو جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک بستی وہ ہے جہاں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، اگر وہ بستی قتل والی قریب ہو جائے تو جہنم میں ڈال دو، اور اگر وہ علماء والی بستی قریب ہو جائے تو جنت میں ڈال دو۔ بس رحمت جو کرنی تھی نا، اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہا نمی جو ید بہا نمی جو ید، اللہ کی رحمت بہانے مانگتی ہے، وہ کوئی بدلہ نہیں مانگتی، بہا نہیں مانگتی۔ کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کے تم نے سڑک عبور کرا دی، بس رب راضی ہو گیا، جنت مل گئی۔ کسی کتے کو پانی ڈال دیا، کتا مرنے سے بچ گیا، نا کیوں؟ تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، میں نے تم پہ رحم کر دیا۔ اب اللہ کے فرشتے پیمائش کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے جب پیمائش کر رہے ہیں اللہ پاک نے وہ زمین جو عالم کی بستی کی تھی حکم دیا قربی قربی قربی، اللہ نے حکم دیا زمین تم قریب ہو جاؤ، ہم بندے کو بخشنے پہ تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ چاہے تو زمین کیا ہے، زمین سکڑ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میرا معجزہ ہے، جب میں سفر کرتا ہوں تو اللہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، میرا سفر زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اب جب انہوں نے پیمائش کی قدر شبرن، ایک بالشت کے قریب، وہ علماء کی بستی قریب ہو گئی، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ تو سمجھو لاکھ گناہ ہیں، اب اللہ ان کے جو مقتول ہیں ان کو بھی راضی فرمائیں گے اور اس بندے کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں شرک نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کو چاہوں اس کے گناہ بھی معاف کر۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے یہ میرا بندہ ایمان والا ہے، ساتھ گناہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، اس کو اتنے عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دو، یہ 10 سال مثلا سزا کاٹے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ کبھی وہ انبیاء کی شفاعت سے نکل جائے گا، کبھی وہ حافظ قرآن کی شفاعت سے نکل جائے گا، اور کبھی اللہ کے قرآن کی آیات سے نکل جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے نکل جائے گا۔ اب مانا یہ ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی سزا بھگت کے جائے یا معافی لے کے جائے، جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو اپنے نفس پہ ظلم کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ سارے گناہ بخشنے پہ تیار ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے کرو۔ اس لیے جب ابلیس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرا مولا مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ،
میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالوں گا، مگر وہ لوگ جن کو آپ نے چن لیا ہے ان کو آپ بچا لیں گے، ورنہ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، کسی کو گناہوں میں ڈال دوں گا، کسی کو بدعت میں ڈال دوں گا، کسی کو شرک میں ڈال دوں گا، کسی کو غلط عقائد میں ڈال دوں گا، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ملعون سن لو، وَبِ عزتی و جلالی، مجھے بھی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تو کتنا گمراہ کرے گا، مجھ سے جب بھی بندے معافی مانگیں گے میں بھی دے دوں۔ اور یاد رکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء، داماد محمد مصطفیٰ، ابن عم النبی المجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت علی جب کوفے میں تشریف لائے آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو تم سمجھتے ہو قرآن میں یہ آیت جو ہے ارجا ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہوں، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیتن فی کتاب اللہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اہل بیت یہ سمجھتے ہیں اللہ کے قرآن میں سب سے امید دلانے والی رحمت والی آیت وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک یہ آیت سب سے بڑی رحمت والی آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے حضرت علی؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ کو راضی کریں گے قیامت میں، اور میرا ایمان ہے مدنی راضی نہیں ہوگا جب تک ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا۔ فرمایا حضور کیسے پہ راضی ہوں گے؟ اللہ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفع و اشفع و اشفع، حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، حضور تو کئی شفاعتیں فرمائیں گے۔ ایک شفاعت شفاعت کبریٰ ہے جس کا فائدہ تو کافروں کو بھی ہو جائے گا کہ سماعت شروع ہو جائے گی مقدمے کی، اور باقی شفاعتیں مومنوں کے لیے ہیں جو میری طرح گناہگار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا انا اشفع و اشفع و اشفع، میں شفاعت کر کے بندوں کو نکلواؤں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کرو، ویسے تو بڑے عاشق بنتے ہو لیکن انگوٹھے چومنے والے عاشق درود کہاں سے پڑھیں؟ چوری کھانے والے عاشق بھی کبھی خون دیتے ہیں بلا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے اللہ مجھے فرمائے حل رضیتا، میرا مدنی اب آپ راضی ہو گئے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، میرا اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، لیکن میری ایک درخواست ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور فرمائیں گے مولا اب بھی جہنم میں ایسے لوگ پڑے ہیں میری امت کے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، وہ ابھی جہنم میں پڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو اب مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا کے جنت دے دیں، یا اللہ چاہیں تو گناہوں کی قدر سزا دے دیں، یا اللہ چاہیں تو شفاعت سے معاف فرما دیں۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے حافظ قرآن بچے جو ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا ہے، قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کی شفاعت اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے لیے قبول فرمائیں گے، الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے، لیکن حافظ شفاعت کرے گا تو اللہ چھوڑ دیں گے۔ حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔
لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لو، حضور کی شفاعت للکبائر لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا میری شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، لیکن یاد رکھ لو اللہ کا نبی بدعت والوں کی کبھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ، بدعت کا کیا معنی؟ جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑی ہیں، نئی باتیں گھڑی ہیں، مثلا قادیانی ہو گیا وہ تو کافر ہوتے گئے نا، یا نئی باتیں گھڑی ہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے، نہ شریعت کے قیاس میں ہے، اپنی طرف سے دین میں ایک نئی بدعت کا ایجاد کیا ہے، اس کی شفاعت حضور نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، میں کہوں گا ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، ان کے بارے میں ہے، اور بعد میں فرمایا نہیں، مطلق امت جو ہے ان کے بارے میں ہے۔ حضور کہیں گے یہ تو میری امت ہے، میرے ساتھی ہیں، آنے دو ان کو حوض کوثر پہ، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنی بدعتیں نکالی ہیں، دین میں نئے نئے کام نکال کے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو سحقا لہم بعدا لہم، لے جاؤ، دور کرو ان کو، مت لے آؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اسی لیے علماء نے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ گار سے توبہ کی امید ہوتی ہے، لیکن جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب سمجھو؟ ایک آدمی ہے شرابی ہے، لیکن وہ جیسا بھی شرابی ہو نا جی، 24 گھنٹے نشے میں دھت رہنے والا ہو، جب ہوش آئے تو اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ کوئی ہمدرد آدمی کہہ دے یار یہ کیا کرو، کہتے یار دعا کرو، بس میں عذاب میں پڑ گیا، کیا کروں اب، چھوٹتی نہیں۔ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا ہے تو کبھی کبھی توبہ بھی کر لے گا، لیکن ایک آدمی بدعت کو دین سمجھتا ہے تو وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو کہتا ہے 11ویں شریف کرنا دین ہے، میلاد شریف منانا حضور کی محبت کی نشانی ہے، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ دین سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ اس نے تو اس کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل بدعت جو ہیں لا یرجا منہ التوبہ، ان سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو ہدایت کے فیصلے کر دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلا لفظ ہے متقین۔ اب متقین کے درجے ہیں، پہلا درجہ ہے الاتقاء من الشرک، کہ شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے تو یہ بھی متقی ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے الاتقاء من الکبائر، شرک سے بھی بچ جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جائے، یہ متقی ہے، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ شرک سے بھی بچ گیا، بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا، اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچ گیا، وہ بھی متقی ہے۔ پھر درجات ہیں متقی، ایک آدمی شرک سے تو بچ گیا ہے لیکن گناہگار ہے، متقی وہ بھی ہے۔ ایک آدمی کبیرہ سے تو بچ گیا لیکن صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، متقی تو وہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، مجھ سے ڈرنے والے، کیوں؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو نافرمانی نہیں کرے گا، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرمایا قیامت میں وہ جنت کے باغوں اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار۔ واللہ اعلم۔ اگر کسی نے حرم شریف کے حمامات میں جا کر احرام کی حالت میں
وہاں جو شیمپو ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھوئے ہیں، 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ نماز کے دوران میں بندہ آنکھیں بند کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ نے آنکھوں والا بنایا، یہ اندھا بننا چاہتا ہے؟ عجیب بات ہے، کیوں بند کر دے؟ بالکل ناجائز ہے آنکھیں بند کر دے۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ نظر سجدے والی جگہ پہ ہو، یہ تو نہیں فرمایا آنکھیں بند کر دو۔ غوث مانا مدد دینے والا، مدد کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی بندہ غوث نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرنا بھی حدیث میں ثابت ہے، 2 سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ نماز میں وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں 1 طرف سلام پھیرتے ہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جتنے لفظ سلام زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو یہ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا تو عام لوگوں نے بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس نے کہا کہ حق مہر، بالکل حق مہر دو اس کو، عدت کا خرچہ بھی دو۔ اب اس کا ماں باپ کہتے ہیں نہیں، طلاق تو عورت دیتی ہے، مرد تو دے ہی نہیں سکتا، تو ان کے ہاں کوئی نیا شریعت ہوگی؟ طلاق ہمیشہ مرد دیتا ہے، اللہ کا شکر کرو کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے، ورنہ تو سارے شوہر یتیم بن کے گھروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ روز تمہیں 1 طلاق پکڑا دیتی ہے۔ بہرحال جو امام اہل بدعت ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز پکاتے ہیں، پکواتے ہیں، کھلاتے ہیں، ختم صغیر ختم کبیر 11ویں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں لپسٹک لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ احرام کی حالت میں میک اپ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہو تو قرآن کہتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میاں بیوی ایک دوسرے پر شہوت کی نظر نہ ڈالیں۔ تم سرخیاں لگا رہی ہو تاکہ دوسرے بھی ڈالیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اس میں خوشبو ہے تو دم بھی پڑ گئی، توبہ بھی کرو۔ کہتا جی کرسی پہ بیٹھے، انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ میرا بھائی مجھے نہیں پتا کہ شیعہ کی تعداد 13% ہے یا 10% ہے یا 20% ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کے تقریباً 300 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کا مطالبہ کریں۔ موٹی بات یہ ہے کہ بغیر اختلاف کے جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے وہ کافر ہے، جو منکر قرآن ہے وہ کافر ہے، جو منکر صحبت ابی بکر ہے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو تبرہ کر کے کافر کہے وہ کافر ہے، وہ کوئی ہو۔ بینکنگ میں شیئر پہ پیسہ رکھنا، یعنی 1000 پر مہینے میں 100 ریال ملتا ہے، سود ہے خالص۔ کوئی عورت آدمی کو پچھنے لگا سکتی ہے، اگر معذور ہو، کوئی مرد نہ ملے تو مجبوری ہے، ملے تو نہیں لگا سکتی۔ بہرحال مکان کا کرایہ لیں جائز ہے، کچھ مدت کے لیے پیسے دے کر، مدت ہونے پر پیسے لے کر مکان خالی کرنا، یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا، قسطوں پہ لینا جائز ہے۔
اللہ کے قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ڈر کے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے۔ یعنی اللہ چاہے تو پہاڑوں کو بھی عقل دیتے تھے، زبان دیتے تھے، بولنا سکھا دیتے، لیکن وہ ڈر گئے کہ مولا تیری امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کہتے ہیں میں کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جہاز میں سوار ہو گیا، نیت نہیں کی تھی، جہاز میقات میں جب پہنچا تو میری آنکھ لگی تھی، 20 منٹ پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے نیت کر دی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ احرام باندھنے کا معنی بھی تو نیت کا تھا نا، اگر نیت نہ ہوتی چادریں کیوں باندھتے؟ ضروری تو نہیں کہ زبان سے کہو۔ انشورنس کرانا ناجائز ہے، مجبوراً ہو، کوئی آرڈر ہے پھر مجبوری ہے۔ اگر عورت گھر میں ہے، اس کا سر گھر میں ڈھکا ہوا نہ ہو، اپنے خاوند کے سامنے ڈھکا ہوا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں ہے وہ۔ میرا لڑکا 2 مہینے کا انتقال کر گیا، میں نے عقیقہ نہیں کیا، اب کیا کرو گے؟ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ میں نے انشورنس کرائی تھی، اب میرے اکاؤنٹ میں 1,25,000 آیا ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ سود کا ہے۔ جو تمہارے اصل پیسے ہیں وہ تم رکھ لو، جو قسطوں میں تم دیتے رہے نا، اصل پیسہ اپنا جمع کر کے رکھ، وہ تو تمہارا ہے۔ جو اس پہ سود ملا ہے وہ غریبوں کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ اگر ایک آدمی نے وتر پڑھ لیے ہیں عشاء کے بعد میں تہجد پڑھے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنے والد کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بخشوں، بالکل بخشیں۔ تشہد کی انگوٹھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ عمرے کے بعد عمرے کی حالت میں لباس میں اگر خاوند اپنی بیوی کے بال کاٹے کوئی حرج نہیں۔ قبر والوں پہ جب ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، وہ سنتے ہیں، نہ سنتے تو سلام کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کبھی تمہیں کہا ہے پہاڑوں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم پہاڑ جی؟ کبھی کہا ہے؟ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ تم اگر کسی مسجد کے ستون سے گزرو تو کہو السلام علیکم ستون صاحب خیریت ہے؟ تو جہاں حکم دیا ہے تو کوئی حکمت تو ہے نا، کہ وہ نہ سنے تو حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک بار کٹائے یا منڈوائے تو وہ گناہ صغیرہ ہے، بار بار کٹوائے اور منڈوائے تو گناہ کبیرہ ہے، اور وہ آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جن ملکوں میں یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، ہمارے ملکوں میں کسی کو انگوٹھا دکھاؤ لڑ پڑے گا، لیکن پورے یورپ میں انگوٹھا دکھا کے لفٹ مانگتے ہیں، یا اچھا کام کرو تو یوں کرتے ہیں، بڑا مضبوط کام کیا تم۔ تو ہر ملک کے عادات ہیں، بعض ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ جن ملکوں میں یہ بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو قرآن اور صحابہ کے بارے میں بری باتیں کریں وہ کافر ہیں۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، نہ کرو مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو۔ یہ تو بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ، اللہ کے بندے۔ جرابیں جو ہیں اگر بریک ہیں تو ان پہ مسا نہیں ہوتا ہے، مسا ہوتا ہے خفین پہ۔ اگر جرابیں ہوں اذا کان سخین، نہیں اتنی موٹی ہوں کہ جن میں آدمی چل پھر سکتا ہو اور پانی بھی اندر نہ جاتا ہو،
پتہ نہیں دسا ریالاں فی مرغی آندی، پتہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ جو بدعت کرتے ہیں سب بدعت ہے، 11ویں بدعت ہے۔ یہ عورتیں جو بیٹھ کے پڑھتی ہیں گھروں میں میلاد شریف، ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ مناتی۔ اللہ کی آنکھیں ہاتھیں بالکل ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ وسن الفلک بأعیننا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، لیکن کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ ہم صفات کو مانیں گے لیکن کیفیت میں بحث نہیں کریں گے۔ بمبئی سے احرام نہیں باندھا، اگر جتنے سے باندھا ہے دم پڑ گئی۔ اگر آدمی کی داڑھی ایک قبضے سے کم ہو تو وہ بھی خلاف سنت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس ٹوپی بھی موجود ہے، رومال بھی موجود ہے، پھر سر ننگا نماز پڑھتا ہے تو مکروہ ہے بالکل۔ نماز کے وقت میں ٹخنے جو ہیں چھپے ہوئے ہیں تو وعید ہے جہنم کی۔ نماز کے اندر تو اور زیادہ گناہ ہے، نماز کے بغیر بھی نہیں چھپنے چاہیے۔ میں نے 2 مہینے کام کیا، مجھے اجرت نہیں ملی، اللہ آپ کی مدد کرے۔ یہاں تو باقاعدہ دفتر موجود ہیں، شکایت کرو مل جائے گی۔ میں نے اپنی بیوہ ماں کو غلط نظر سے دیکھا، بہن بھتیجیوں کو غلط نظر، توبہ کرو، پھر مولوی مکی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پردہ رکھا ہے، تم بھی اپنے اوپر پردہ رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ تمہارے دل میں جو ندامت ہے، جو شرمندگی ہے، یہ دلیل ہے، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میں ہر ایک ساتھی تھے، قاری البخش صاحب مدرس بھی تھے، استاد بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔